سننے والے کو میرا آداب السلام۔ ماہنور پوری رات سو نہ سکی۔ اذلان کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو ہر دن خوبصورت لگتا ہے، وہ بار بار مسکرا دیتی، پھر خود ہی شرما جاتی۔ شاید اب اس کے دل کو اپنے جذبات کا نام مل چکا تھا۔ اگلی صبح یونیورسٹی پہنچتے ہی اس کی نظریں اذلان کو ڈھونڈنے لگیں، اور جب وہ لان کے دوسرے کنارے پر نظر آیا تو ماہنور کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اذلان نے بھی اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے میں کھو گئیں۔ پھر اذلان اس کی طرف بڑھا۔ لگتا ہے آج کوئی بہت خوش ہے۔ ماہنور نے نظریں جھکا لیں۔ شاید۔ اذلان ہلکا سا مسکرایا۔ شاید کچھ لوگ خوش رہنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ یہ سن کر اذلان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ شام کو اذلان نے ماہنور کو شہر کے ایک خوبصورت روف ٹاپ ریسٹورنٹ میں بلایا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ آسمان سنہری رنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماہنور جب وہاں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ پورا منظر کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ کیسا لگا؟ اذلان نے پوچھا۔ بہت خوبصورت، تم جتنا نہیں، اذلان نے دھیرے سے کہا۔ ماہنور کا دل زور سے دھڑکا۔ کچھ دیر بعد دونوں ریلنگ کے قریب کھڑے شہر کی روشنیاں دیکھ رہے تھے۔ اذلان خاموش تھا، غیر معمولی حد تک خاموش۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ماہنور نے پوچھا۔ اذلان نے گہری سانس لیا۔ ایک بات جو کافی عرصے سے کہنا چاہتا ہوں۔ ماہنور کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے پہلی بار اذلان کی آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ دیکھی۔ ماہنور؟ اذلان کی آواز دھیمی تھی۔ میں نہیں جانتا یہ سب کب شروع ہوا، مگر اب ہر صبح تمہارے خیال سے شروع ہوتی ہے اور ہر رات تمہارے نام پر ختم ہوتی ہے۔ ماہنور کی سانس رک گئی۔ اذلان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ نہیں، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ماہنور کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سننے کے وہ کب سے منتظر تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ اذلان؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ اذلان نے نرمی سے پوچھا۔ اور تم؟ ماہنور نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں۔ اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ شاید میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اذلان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ مگر اسی وقت دور کھڑا ایک شخص یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ریحان۔ اس کی آنکھوں میں درد، حسد اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ اس نے مٹھی بھینچ لی۔ اگر محبت سے نہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا، تو اب کھیل کسی اور طریقے سے ہوگا۔ ماہنور اور اذلان کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی محبت کی اصل آزمائش اب شروع ہونے والی تھی۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ ریحان ایک ایسا راز سامنے لائے گا جو ماہنور کو اذلان سے دور کر سکتا ہے، اور پہلی بار ان کی محبت خطرے میں بڑھ جائے گی۔ اگر آپ اس کا اگلا پارٹ سننا چاہیں گے تو پلیز کمنٹس کر کے بتائیں۔ ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔